علیکم ناظرین، پہلے کے زمانے میں ایک نیک بادشاہ تھا۔ ایک مرتبہ بادشاہ اپنے وزیروں کے ساتھ سیر کے لیے نکلا۔ جنگل کے قریب ڈیرے ڈالے گئے۔ جب کھانے کا وقت ہوا تو دسترخوان بچھایا گیا۔ اتنے میں بادشاہ نے دیکھا کہ ایک بہت بڑے درخت پر ایک بندر بیٹھا ہوا ہے، سب کچھ خاموشی کے ساتھ دیکھ رہا ہے۔ اس میں بندروں والی کوئی بھی حرکت نہیں تھی۔ بادشاہ نے کہا کہ تھوڑا سا کھانا اس بندر کے سامنے بھی ڈال دو۔ نوکروں نے تھوڑا سا کھانا اس بندر کے سامنے بھی ڈال دیا۔ بندر اترا اور ایک ٹھکری لے کر کوئلے سے کچھ لکھتا ہے، اور پھر بندر نے وہ ٹھکری بادشاہ کو دے دی۔ ٹھکری پر لکھا تھا، میں ایسے کھانے نہیں کھاؤں گا، بلکہ جیسا دسترخوان بادشاہ کے لیے لگایا گیا ہے ویسا ہی میرے لیے بھی لگایا جائے۔ بادشاہ کو دیکھ کر بڑی حیرانی ہوئی۔ بادشاہ نے حکم دیا کہ اس کے لیے بھی ایک ایسا دسترخوان لگاؤ جیسا کہ میرے لیے لگایا ہے۔ اس کے بعد بندر درخت سے نیچے اتر کر آیا اور کھانا کھا کر پھر سے درخت کے اوپر چڑھ پڑا۔ اچانک آسمان پر کالے رنگ کے بادل چھا گئے۔ نوکروں نے جلدی جلدی سارا سامان سمیٹا۔ بادشاہ نے نوکروں سے کہا، ایک ٹار کا ٹکڑا بندر کے سامنے رکھ دو، کہیں وہ بھیگ نہ جائے۔ نوکروں نے ٹاٹ کا ٹکڑا بندر کے پاس لا کر رکھ دیا۔ بندر نے پھر کچھ ٹھکری پر لکھا اور بادشاہ کو دے دیا۔ اس پر لکھا ہوا تھا، جیسا خیمہ بادشاہ کے لیے لگایا گیا ہے ویسا خیمہ میرے لیے بھی لگایا جائے، تب میں آؤں گا۔ بادشاہ کے کہنے پر ویسا ہی خیمہ بندر کے لیے بھی لگایا گیا۔ اتنے میں بارش شروع ہو گئی۔ وہ بندر درخت سے نیچے اتر کر اپنے خیمے کے اندر چلا گیا۔ کچھ دنوں کے بعد جب واپس جانے لگا تو بادشاہ نے نوکروں سے کہا کہ جاؤ اور بندر سے پوچھ کر آؤ کیا وہ ہمارے ساتھ جانے کے لیے تیار ہے۔ تو بندر نے پھر ٹھکری پر کچھ لکھا، جیسا ہاتھی بادشاہ کے لیے تیار کیا گیا ویسا ہی ہاتھی میرے لیے بھی تیار کیا گیا، تب میں جاؤں گا۔ بادشاہ بندر کے اندر دلچسپی لینے لگا اور اس کے لیے بھی اپنی جیسی سواری کروائی۔ جب محل کے پاس پہنچے تو بادشاہ نے حکم دیا کہ جو خیمے نوکروں کے لیے ہیں ان میں سے ایک خیمہ بندر کو بھی دے دیا جائے۔ لیکن بندر نے پھر سے لکھ کر دیا، جیسا محل بادشاہ کے لیے ہے ویسا محل میرے لیے بھی بنوایا جائے، پھر میں وہاں رہوں گا، ورنہ میں واپس جنگل میں چلا جاؤں گا۔ بادشاہ کے پاس ایک اور محل بھی تھا، ہاں وہ بہت کم جایا کرتا تھا۔ وہ محل بندر کو دے دیا گیا۔ بادشاہ کی بیوی اور نوکرانی کو بندر سے بہت زیادہ چڑ ہو گئی تھی۔ ادھر بندر نے بادشاہ کے محل میں بھی آنا جانا شروع کر دیا۔ بندر مقدمے بہت ہی غور سے سنتا۔ جب بادشاہ کوئی غلط فیصلہ لینے والا ہوتا تو بندر بادشاہ کے ہاتھ میں فوراً کاغذ کو لے کر پھاڑ دیتا اور قلم سے صحیح دیکھ کر بادشاہ کے ہاتھ میں دے دیتا۔ شروع میں تو بادشاہ کو بہت غصہ آیا، لیکن پھر بادشاہ سمجھ گیا کہ بندر کی وجہ سے وہ بہت ساری غلطیوں سے بچ گیا ہے۔ اس بادشاہ کی ایک خوبصورت بیٹی تھی۔ بادشاہ اپنی بیٹی سے دل و جان سے محبت کرتا تھا۔ بندر کو دیکھنے کا شوق بادشاہ کی بیٹی کو بھی پیدا ہو گیا۔ دن شادی اپنی سہیلیوں کے ساتھ بندر کو دیکھنے کے لیے آئی۔ جب بندر نے شہزادی کو دیکھا تو ایسے دیکھ کر وہ گھورنے لگا۔ شہزادی بندر کے ڈر سے محل کے اندر بھاگ گئی، اور اس کے بعد یہ ہونے لگا کہ شہزادی جب بھی بندر سامنے اپنا چہرہ آئینے میں دیکھتی تو پیچھے سے بندر کا چہرہ نظر آ جاتا۔ پتہ نہیں کیسے بندر اس کے کمرے میں گھس جاتا۔ ایک دن بندر نے پرچی میں کچھ لکھ کر شہزادی کے ہاتھ میں دیا۔ اس پرچی میں لکھا ہوا تھا کہ تم میرے ساتھ شادی کرو گی، یقین کرو میں بہت ہی خوبصورت ہوں۔ شہزادی جانتی تھی کہ یہ تہذیب مند بندر ہے، مجھے کوئی نقصان نہیں پہنچائے گا۔ دھیرے دھیرے شہزادی کو بندر سے ہمدردی ہو گئی۔ جب یہ بات بادشاہ تک پہنچی تو اسے یہ بات اچھی نہ لگی کہ بندر اس کی بیٹی کے کمرے میں آتا جاتا ہے۔ بادشاہ اگلے دن بندر سے ملنے کے لیے اس کے پاس آیا۔ بندر محل میں موجود تھا۔ بادشاہ کہنے لگا کہ دیکھو، میں نہیں جانتا کہ تم کون ہو، میں نے تمہاری ہر بات کو مانا، تمہیں اپنی برادری کا درجہ دیا، شاید دوسرا کوئی بادشاہ تمہارے ساتھ ایسا نہ کرتا، اور اب تم نے میری بیٹی کو پریشان کرنا شروع کر دیا ہے۔ یہ بات مجھے ذرا بھی اچھی نہیں لگی۔ اس سے پہلے کہ میں کچھ سخت قدم اٹھاؤں تم باز آ جاؤ۔ بندر جھٹ سے محل سے کاغذ اور قلم لے آیا اور کچھ لکھ کر بادشاہ کو دے دیا۔ اس میں لکھا ہوا تھا کہ میں آپ کی بیٹی سے شادی کرنا چاہتا ہوں، اور میں آپ کو یقین دلاتا ہوں میں آپ کی بیٹی کو ہمیشہ خوش رکھوں گا۔ بادشاہ تو یہ پڑھ کر ہکا بکا رہ گیا کہ اپنی پھول جیسی شہزادی کی شادی اس بندر سے، تو یہ کبھی بھی نہیں ہو سکتا۔ بادشاہ نے کہا، ایسا تو میری زندگی میں کبھی نہیں ہو سکتا۔ بندر نے لپک کر کمرے سے تلوار نکالی اور دوسرے ہاتھ سے لکھا، اگر ایسا آپ کی زندگی میں نہیں ہو سکتا تو مرنے کے لیے تیار ہو جائیں، میں آپ کو مار کر آپ کی بیٹی سے شادی کر لوں گا۔
آپ میرے محسن ہیں، آپ نے مجھے اس محل میں رکھا، میرے کھانے پینے کا انتظام کیا، میں آپ کو مار کر اپنے ہاتھ خون سے رنگنا نہیں چاہتا۔ بادشاہ نے اپنی موت کو سامنے دیکھا تو کہنے لگا، اچھا مجھے تھوڑا سوچنے کا موقع دو۔ بادشاہ اپنے محل واپس آ گیا۔ وہ بہت پریشان ہوا، ایک طرف بیٹی تھی اور دوسری طرف اس کی اپنی جان۔ ساری رات ٹہلے ہوئے اس نے پریشانی میں گزار دی، لیکن اپنی بیوی کو اس نے کچھ بھی نہ بتایا۔ وہ جانتا تھا کہ بیوی کو جیسے ہی پتہ چلے گا وہ سارا محل اپنے سر پر اٹھا لے گی۔ آخرکار بادشاہ نے فیصلہ کر لیا کہ وہ مر جائے گا لیکن اپنی بیٹی کی شادی بندر سے نہیں کرے گا۔ صبح ہوتے ہی وہ اپنی بیٹی کے پاس جاتا ہے اور اسے کچھ نصیحتیں کرتے ہیں کہ میرے مرنے کے بعد تم نے سلطنت کیسے سنبھالنی ہے۔ لیکن اس کی بیٹی کہتی ہے، آپ کی جان اتنی بھی عام نہیں ہے، آپ میرے والد ہی نہیں بلکہ اس سلطنت کے بادشاہ بھی ہیں، تو آپ جا کے بندر سے کہہ دیں کہ ہم شادی کے لیے تیار ہیں۔ جیسے تیسے کر کے شہزادی نے اپنے والد کو منا لیا۔ بادشاہ نے بندر کے سامنے جب اپنی رضامندی ظاہر کی تو بندر نے کہا کہ شادی کی تیاریاں شروع کر دی جائیں۔ ملکہ کو جب یہ بات پتہ چلی تو ملکہ نے پورا محل سر پہ اٹھا لیا۔ شادی والے دن ملکہ کو ایک کمرے میں بند کر دیا گیا اور نکاح کر دیا گیا۔ شہزادی کو رخصت کر کے بندر کے ساتھ بھیج دیا گیا اور جب دوسرے دن آئی تو بہت خوش تھی۔ ملکہ نے پوچھا، تم اتنی خوش کیسے ہو؟ وہ بہت حیران ہوئی اور شہزادی نے کہا، ہاں میں بہت خوش ہوں۔ شہزادی رات کو بندر کے ساتھ ہی رہتی اور دن کو بادشاہ کے محل میں رہتی۔ ملکہ نے نوکرانیوں والا حلیہ کر کے بندر کے پیچھے پیچھے ان کے محل میں چلی گئی۔ جب وہ محل پہنچتی ہے تو تالے والے سوراخ سے دیکھتی ہے نوجوان بہت خوبصورت بیٹھا ہوتا ہے اور شہزادی سے باتیں کر رہا ہوتا ہے، تو وہ سوچتی ہے یہ کیا ماجرا ہے، اور جب وہ واپس جانے لگتی ہے تو ایک بندر کی کھال پڑی ہوتی ہے۔ وہ بہت حیران ہو جاتی ہے دیکھ کے اور سوچنا لگ جاتی ہے کہ یہ بندر کیوں بنتا ہے، جب میں کھال لے جاؤں گی تو کھال کو جلا دوں گی تو یہ پھر بندر نہیں بن سکے گا۔ وہ کھال اٹھا کے اپنے محل میں لے جاتی ہے اور اس کو جلانا شروع کر دیتی ہے۔ جیسے جیسے کھال جلتی ہے جوان کو جلن محسوس ہوتی ہے اور وہ بچاؤ بچاؤ کہتا ہے اور وہاں سے غائب ہو جاتا ہے۔ شہزادی دوبارہ محل آتی ہے اپنی ماں کے پاس اور اس سے پتہ چل جاتا ہے یہ میری ماں کا ہی کارنامہ ہو سکتا ہے۔ وہ دیکھتی ہے تو کھال کو جلایا جا رہا ہوتا ہے۔ وہ جلدی سے آگ کو بجھا دیتی ہے اور اپنی ماں سے کہتی ہے، آپ نے میرا سہاگ خراب کر دیا۔ کہتی ہے کہ میں تو یہ چاہتی تھی کہ میرا نوجوان جمائی راجہ بن کے رہے، لیکن ایسا نہیں ہوا۔ بادشاہ کو بھی اس بات کا پتہ چل جاتا ہے۔ وہ اپنے غلاموں کو بھیجتا ہے کہ جنگل میں ڈھونڈ کے لاؤ۔ وہ ہر جگہ پہ ڈھونڈتے ہیں لیکن ان کو بندر کہیں پہ نہیں ملتا۔ ایک دن شہزادی جوگن کا لباس پہن کے جنگل جنگل صحرا صحرا ڈھونڈتی ہے لیکن اسے کہیں نہیں ملتا۔ ایک رات کو وہ جنگل میں ایک درخت کے نیچے بیٹھی ہوتی ہے۔ اوپر شاخوں پر ایک چکورن اور چکور بیٹھا ہوتا ہے۔ وہ آپس میں باتیں کر رہے ہوتے ہیں کہ یورپ میں ایک شہزادہ ہے جس کے جسم پر آولے پڑے ہوئے ہیں۔ کسی نے ان کو جلانے کی کوشش کی لیکن ان کی جان تو بچ گئی لیکن جسم پر اولے پڑ گئے ہیں۔ چکورن نے پوچھا چکور سے کہ اس کا کوئی علاج بھی ہوگا؟ پھر اس نے بتایا کہ اس کا ایک ہی علاج ہے کہ ہماری پیٹیں کٹھی کر کے 40 دن تک سندل کے ساتھ گھس کے 40 دن تک صبح شام شہزادے کے زخموں پر لگائی جائیں تو وہ بالکل ٹھیک ہو سکتے ہیں۔ چکورن اور چکوری صبح اڑ جاتے ہیں لیکن شہزادی کو ساری باتیں سمجھ آ جاتی ہیں کہ یہ میرے شہزادے کے بارے میں ہی بات ہو جاتی ہے۔ وہ صبح ہی وہاں سے روانہ ہو جاتی ہے اور ساری پیٹیں اکٹھی کر لیتی ہے اور وہ یورپ پہنچ جاتی ہے ایک طبیب کے بھیس میں۔ وہاں جاتی ہے تو وہ بہت خوبصورت ملک ہوتا ہے لیکن وہاں پہ اداسی چھائی ہوتی ہے، جس سے بھی وہ پریشانی کی وجہ پوچھتی ہے تو وہ یہی کہتے ہیں کہ ہمارا شہزادہ بہت بیمار ہے، اس کی حالت بہت خراب ہے۔ وہ وہاں سے سندل خریدتی ہے اور کچھ دوائیں خرید کر محل پہنچ جاتی ہے۔ محل جا کر وہاں پہ پہرے داروں سے کہا کہ جا کے شہزادے کو کہو کہ میماریہ کی پہاڑیوں سے طبیب آیا ہے، وہ ان کا علاج کرے گا۔ شہزادے نے جب یہ خبر سنی تو فوراً اندر آنے کا کہا۔ شہزادے نے جب دیکھا تو سوچا کہ یہ میرا علاج کیسے کرے گی، بڑے بڑے طبیب میرا علاج نہیں کر سکے تو یہ کیسے کر سکتی ہے۔ اس نے کہا کہ میں ان کا 40 دن تک علاج کروں گی، اگر یہ ٹھیک نہ ہو سکے تو جو چور کی سزا وہ میری سزا، مجھے شہزادے کے ساتھ والا کمرہ دے دیا جائے تاکہ میں صبح شام ان کی تیمارداری کر سکوں۔ شہزادی 40 دن تک اس کے جسم پر وہ دوائیں لگاتی رہی اور شہزادے کے جو زخم تھے وہ بالکل ختم ہو رہے تھے، بس ہلکے ہلکے سے زخم رہ چکے تھے۔ 40ویں دن وہ لیپ لگا کے شہزادے کے واپس آ گئی تھی لیکن شہزادے کو اس بات کی خبر نہیں تھی۔ شہزادے کی انگوٹھی بھی وہ واپس لے آئی تھی اور اپنے محل واپس آ گئی تھی۔ وہاں پہ سب لوگ بہت حیران تھے، بادشاہ بھی حیران تھا اور شہزادہ بھی حیران تھا کہ طبیب ایک پیسہ لیے بغیر یہاں سے چلا گیا۔
جب شہزادہ صحت یاب ہو گیا تو اسے سب سے پہلے اپنی نئی نویلی دلہن کی یاد آئی۔ شہزادہ شکار کے بہانے سے اپنے سسرال آ گیا اور اس کے ساتھ کچھ سپاہی بھی تھے اور وہاں پہ ان کو بڑے احترام سے بٹھایا گیا۔ جب بادشاہ آیا تو بادشاہ نے پوچھا، میں تمہیں نہیں جانتا بیٹا، تم کون ہو؟ شہزادے نے کہا، آپ مجھے بھول سکتے ہیں لیکن میں آپ کو کبھی نہیں بھول سکتا۔ آپ نے مجھے برابری کا حق دیا تھا، میں وہی بندر ہوں جس سے آپ کی بیٹی کی شادی ہوئی ہے۔ میں باقی کہانی آپ کو بعد میں بتاؤں گا، پہلے مجھے یہ بتائیے کہ میری نئی نویلی دلہن کہاں ہے؟ بادشاہ نے بتایا کہ وہ پرانے محل میں ہی رہتی ہے، جب سے تم گئے ہو وہ وہیں پہ رہتی ہے۔ شہزادہ بھاگا وہاں پہ گیا اور دیکھتا ہے کہ شہزادی مرجھائے ہوئے پھول کی طرح بیٹھی ہوتی ہے۔ شہزادی دیکھ کر اسے بہت خوش ہوتی ہے۔ شہزادے نے ساری کہانی اسے سنائی کہ اس طرح میرے جسم پہ آولے پڑ گئے تھے اور ایک طبیب آیا تھا جس نے مجھے ٹھیک کیا۔ ٹھیک کرنے کے بعد وہ غائب ہو گیا، صرف میری انگوٹھی لی، اس کے علاوہ اس نے کچھ نہیں لیا۔ شہزادی نے وہ انگوٹھی شہزادے کو دکھاتے ہوئے پوچھا، کیا یہی انگوٹھی تھی؟ شہزادے نے پوچھا، تمہارے پاس یہ انگوٹھی کیا کر رہی ہے؟ شہزادی نے کہا، کیونکہ وہ طبیب میں ہی تھی۔ شہزادی کہتی ہے، میری ماں کا اس میں کوئی قصور نہیں تھا، اگر انہیں کچھ پتہ ہوتا یا مجھے کچھ پتہ ہوتا کہ آپ کے بندر بننے کی وجہ کیا ہے تو میں آپ کی وہ کھال بہت سنبھال کے رکھتی، اپنی جان سے بھی زیادہ سنبھال کے رکھتی۔ مجھے کبھی موقع ہی نہیں ملا یہ سب باتیں بتانے کا۔ 1 سال پہلے میں ایک جنگل میں شکار کرنے کے لیے گیا تھا، وہاں پہ میں نے ایک ہرن پر تیر چلایا اور ہرن میری آنکھوں سے اوجھل ہو گئی۔ میں ہرن کی تلاش میں بہت دور تک آ گیا تھا۔ صحرا میں ایک بابا بیٹھا تھا جو بہت رو رہا تھا اور ساتھ میں ایک 12 سال کا بچہ تھا جس کی ٹانگ سے خون نکل رہا تھا۔ بزرگ رو رو کر اس کو بددعائیں دے رہے تھے جس نے بچے کی ٹانگ پر تیر چلایا تھا۔ جب اس بزرگ نے مجھے دیکھا تو مجھے کہا، تم انسان ہو یا بندر ہو؟ بس اسی وقت میں بندر کی شکل اختیار کر لی۔ تو جنگل جنگل بھٹکتا رہے، تمہیں کوئی جگہ نہ ملے، تمہارا کوئی ٹھکانہ نہ ہو۔ بزرگ کی یہ باتیں سن کے میں بہت زیادہ پریشان ہو گیا اور میں نے اس کے پاؤں پکڑ کے معافی مانگی۔ میں بہت رویا، گڑ گڑایا، لیکن بزرگ نے مجھے معاف نہ کیا۔ لیکن جو چھوٹا بچہ تھا اس کو مجھ پر ترس آ گیا۔ اس نے دادا سے کہا کہ اگر کسی کو اپنی غلطی کا احساس ہو جائے تو اسے معاف کر دینا چاہیے۔ دادے نے جب بچے کا اصرار دیکھا تو کہنے لگا، دیکھو تم نے اس کے ساتھ کیا کیا اور یہ تمہارے ساتھ ابھی بھی بھلائی کر رہا ہے۔ خیر میں اپنی بد دعا تو واپس نہیں لے سکتا لیکن اس کو کم ضرور کر سکتا ہوں۔ اگر سال بھر میں تم نے کسی سے شادی کر لی اور وہ لڑکی تم سے ہمدردی کرنے لگی تو تم بالکل اصلی حالت میں واپس آ جاؤ گے۔ اگر 1 سال سے پہلے تمہاری شادی ہو گئی تو تم صرف اپنی بیوی کے سامنے ہی اصلی حالت میں آ سکتے ہو۔ اس طرح کر کے 6 مہینے میں جنگل میں بھٹکتا رہا اور اس کے بعد تمہارے والد مجھے ملے اور پھر وہ اپنے گھر لے گئے۔ اس کے بعد تو اگلی کہانی تم جانتی ہی ہو۔ یہ سب کہہ ہی رہا تھا کہ ملکہ اور بادشاہ نے سب کچھ سن لیا اور اس سے معافی مانگی اور اس سے کہا، ہمارا کوئی بیٹا نہیں ہے، تم ہمارے ساتھ ہی رہو۔ لیکن شہزادے نے کہا کہ ابھی تو نہیں، میں اپنی دلہن کو لے کر اپنے محل لے جانا چاہتا ہوں، لیکن میں یہاں پہ آتا رہوں گا، آپ کا ہاتھ بٹاتا رہوں گا۔ پھر شہزادہ اپنی دلہن کو لے کے اپنے محل چلا گیا اور دونوں بہت ہنسی خوشی رہنے لگے۔